بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، پارہ نمبر 10 اور رمضان المبارک کا آج 10واں روزہ 1443 ہجری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پارہ نمبر 10 کے خلاصے کے ساتھ۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 9 کے آخر میں یہ عرض کیا تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے متعلق احکامات بیان فرمائے تھے، اور چونکہ سورہ انفال چل رہی تھی تو سورہ انفال میں ہے ہی جہاد کا تذکرہ، تو جہاد میں مال غنیمت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے متعلق تو اس پارے کی بھی جو پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ارشاد ربانی ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیجئے۔ یہ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان میں بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ 4 حصے ان مجاہدین کے لیے ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے نام پر وہ اپنی جان فی سبیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل پڑے تھے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ لے کے وہ کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سینہ سپر ہو گئے۔ اس کے متصل بعد جنگ بدر کا تذکرہ ہے اور مفصل کئی ساری آیات میں تذکرہ ہے۔ عرض کیا تھا کہ سورہ انفال میں زیادہ تر جہاد کے اور قتال کے احکامات ہیں اور مسائل ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ جنگ بدر کا تذکرہ ہے اس میں، اور جنگ بدر چونکہ تاریخ اسلام کی بلکہ تاریخ انسانیت کی وہ پہلی جنگ ہے جو ڈنڈے والے ایک طرف تھے اور تیروں اور تلواروں والے دوسری طرف تھے، پیادہ پا پیدل چلنے والے لوگ ایک طرف تھے، گھڑ سوار، اونٹ سوار، خچر سوار دوسری طرف تھے، چند 100 لوگ جو گھر سے نکلے تھے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا کہ یاد ہے تمہیں فلانے موقع پہ ہم نے اس قافلے کو نکال دیا تھا اور تمہیں اس قافلے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا، تم لوگ بہت تھوڑے تھے، بڑے کمزور تھے، تمہارے پاس کوئی زیادہ طاقت بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے کیا کیا اس دن تمہارے لیے؟ اس دن تم سامنے نظر آ رہے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ اَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مانگ رہے تھے اپنے رب سے، اور جنگ بدر کے متعلق آپ نے پڑھا سنا ہوگا نا سیرت نبویہ میں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ جو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ 313 ایک طرف تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک خیمے میں اپنا سر سجدے میں ڈال کے روئے جا رہے ہیں، اور جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، کندھے مبارک کے اوپر جو آپ نے اپنی وہ کملی رکھی ہوئی ہے، چادر رکھی ہوئی ہے، جی ہاں، کندھے کے اوپر چادر رکھنا یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آپ کبھی اوڑھ بھی لیا کرتے تھے، تو وہ مبارک چادر کندھے کے اوپر سے وہ جب آپ جسم میں کپ کپی طاری ہوئی تو سرک گئی اور کندھے مبارک سے نیچے گر گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں روتے دیکھا، اس حال میں تڑپتے دیکھا، مچلتے دیکھا، تو مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی جان کے اوپر نہ بن آئے۔ تو میں جب آگے ہوا تو میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے مولا، یہ 313 لوگ آج تیرا نام لینے والے ہیں، اگر آج انہیں خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو قیامت کی صبح تک دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے انہیں 313 نہتے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس لاٹھی نہیں، کسی کے پاس جوتے ہیں تو اس کے پاس پورے کپڑے نہیں، کسی کے پاس کپڑے ہیں تو اس کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس سواری ہے تو اس کے پاس زرہ نہیں، زرہ ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، یہ یوں 313 لوگ تھے۔ اور اللہ کہتا ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ شیطان
ابلیس بڑے بڑے کافر سرداروں کے پاس آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو کہہ رہا تھا آج میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، آج کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ میرے رب کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتہ اتار دیا، ہاں میں آ گیا تمہاری مدد کے لیے، میں آ گیا تمہاری مدد کے لیے۔ تو فرشتے، اور احادیث میں آتا ہے بعض میں کہ فرشتے ان کافروں کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر ان کو مار رہے تھے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ ہمیں کون مار رہا ہے اور ہمیں کہاں سے یہ لگ رہی ہے، مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان 313 نہتے لوگوں نے اس وقت کے سپر پاور کفر کو ناکوں چنے چبوائے اور عبرت کا نشان بنایا، اور قیامت کی صبح تک گویا یہ اعلان کر دیا جب رب کی مدد ساتھ ہو، پھر اسلحہ، پھر توپ، پھر بم، پھر ایٹم بم، اور پھر تلوار، اور پھر ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنگیں جیتنے کے لیے سامعین ایک بات اصول کی ہے، اور یاد رکھیں 3 قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ ایک تو مادی طاقت ہے، اسلحہ ہونا چاہیے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دوسرے موقع پہ کہ اپنی طاقت بناؤ، اپنی قوت بناؤ، اپنا اسلحہ بناؤ، اور اپنی سواری بناؤ، اور یہ بھی انتظام کر کے رکھو۔ تو پہلی چیز ہے مادی، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے روحانی طاقت۔ مادی طاقت، ایمانی طاقت، روحانی طاقت۔ تو مادی طاقت کتنی انسان کے پاس ہو، جسمانی طاقت کتنی انسان کے پاس ہو، عددی طاقت کتنی انسان کے پاس ہو، اس کے بعد پھر آتی ہے ایمانی طاقت، اور ایمانی طاقت کے بعد آتی ہے روحانی طاقت، کہ ایمان اللہ کے اوپر اس قدر مضبوط ہو کہ آپ کی روح براہ راست آپ کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ ہر آن ہر گھڑی رب کی مرضی کے مطابق سانس بھی لے، رب کی مرضی کے مطابق سانس باہر نکالے، رب کی مرضی کے مطابق صبح و شام کرے، رب کی فرمان کے مطابق وہ اپنی ساری زندگی گزارے۔ اب کیا ہوا، یہ جنگ بدر میں جتنے لوگ تھے یہ ایمانی طور پہ بھی مضبوط تھے، اگرچہ مادی اعتبار سے کوئی ان کے پاس قابل ذکر چیز نہیں تھی، لیکن ایمانی طور پہ بھی مضبوط تھے، روحانی طور پہ بھی مضبوط تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، 313 کے ذریعے سے اللہ نے اس بڑے لشکر کو پٹوا دیا، ان کو ایسی مار پڑی کہ پھر قیامت کی صبح تک کفر اس کے اوپر انگشت بدنداں ہے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اور کیسے ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو سامعین، مفصل اس صورت میں اس پارے میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے، اور نصرت خداوندی کا حصول بتایا کہ نصرت خداوندی جنگ بدر والوں کی ہوئی، بعد میں بھی ہوگی، اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن تو فضائے بدر پیدا کر۔ اقبال نے جو کہا وہ ویسے نہیں کہا، آج بھی اگر فضائے بدر پیدا کی جائے، آج بھی اگر وہ طریقہ بدر پیدا کیا جائے، اطاعت اہل بدر پیدا کی جائے، غلامی اہل بدر کو اختیار کیا جائے، اور سنت اہل بدر کو اختیار کیا جائے، کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ بھی وہی ہے، اللہ کا حکم بھی وہی ہے، آج بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ پہلے غلامی والی زندگی اختیار کیجئے، اللہ کے رسول کی غلامی، اہل بیت کی غلامی، صحابہ کی غلامی اختیار کیجئے، تو پھر نصرت خداوندی۔ نصرت خداوندی کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی شرط اللہ کی مدد کب آتی ہے، جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں۔ آپ ثابت قدم نہ رہیں، آپ خود بھاگیں میدان سے، آپ میدان میں ہی نہ آئیں، آپ میدان میں اپنے سے چھوٹوں کو بھیج دیں، کسی اور کو بھیج دیں، ہاں جی، تو پھر این خیال است و محال است و جنوں۔ آپ نے سیرت نبویہ میں یہ اٹھا کے دیکھیں، آپ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں ذرا سیرت نبویہ میں کیا بات ملتی ہے کہ جب جنگ زور پہ ہوتی اور جب مشکل کا وقت ہوتا اور جب وہ عروج کے اوپر قتل و قتال ہو رہا ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں آ جایا کرتے تھے۔ ہاں، آپ نے سنا نہیں، پڑھا نہیں کہ جب بہت زیادہ جب وہ عروج کا وقت ہوتا، مشکل وقت ہوتا، اور تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تلوار مبارک اٹھا کے اس کو گھماتے ہوئے اور حامیم لا ینصرون کا وظیفہ کرتے ہوئے، یہ حامیم لا ینصرون مشہور دعا ہے کہ جب آپ دشمن کے نرغے میں پھنس جائیں تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، یہ پڑھتے ہوئے جناب آپ تشریف لے آتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، نصرت خداوندی کب ملے گی، آپ ثابت قدم رہیں، یہ بنیادی شرط ہے، ثابت قدم رہیں گے اللہ کی نصرت بھی، مدد بھی آپ کے لیے آ جائے گی۔
دوسری چیز ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کی یاد کی کثرت کیجئے. آپ اللہ کی یاد کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ رب کی نصرت آپ کے لیے آ جائے گی، رب کی مدد آپ کے لیے آ جائے گی. اور تیسری چیز آپس میں نہیں لڑنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، ہے بھی اختلاف اس اختلاف کو دفن کر دیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اقوام عالم کے لیے اور خاص طور پہ ہماری قوم کے لیے. آپس میں لڑ کے ختم ہو جاتے ہیں. دشمن کے سامنے کیا سینہ سپر ہوں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. سیاسی ہیں تو وہ اور پھر سب لوگ کہ ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہو جاتے ہیں. نہیں، اختلاف ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ سب 100% ایک بات سوچتی ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر ہر ایک کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ الگ سوچے گا، مختلف سوچے گا، دوسرا نظریہ رکھے گا. لیکن یہ کس نے کہا کہ آپ دوسرے نظریے والے کو جینے کا حق نہ دیں؟ آپ اسے شدید اختلاف کریں، آپ اسے اس قدر سخت اختلاف کریں کہ وہ دشمن مجبور ہو جائے کہ یار یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں. تو سامعین، آپس کا اختلاف ختم کریں گے تو انشاءاللہ نصرت خداوندی حاصل ہو جائے گی. چوتھی چیز کہ دشمن کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہونا. جب آپ جم کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. اچھا، یہ جنگ بدر ہوئی کیوں؟ یہ تو مشہور چیز ہے نا کہ اللہ کے نبی کی وہ بات نہیں مانتے تھے. یہ اگر قریش یہ خیال کرتے کہ اللہ نے ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی، اللہ نے بیت اللہ کا متولی بنایا، اللہ نے مکہ جیسا عظیم شہر عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو جہاں، سردار کائنات، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، یہ اتنی بڑی ہستی اللہ نے، نبی اور سارے نبیوں کے نبی، آخری نبی، اللہ نے اپنا محبوب اس شہر میں بھیج دیا. تو یہ کتنے خوش قسمت تھے اگر وہ ان کی قدر کر لیتے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی جو اللہ نے نعمتیں دی، اور پھر جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی، اس کی بھی انہوں نے قدردانی نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا کہ جب نعمت کی قدر نہیں کی، اختلاف بن گیا، اختلاف بڑھا، بڑھتے بڑھتے جنگ بدر کا موقع آ گیا. پھر اس کے بعد تو کفر کو کبھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. 70 مشرکین اس میں گرفتار ہوئے، 70 مشرکین اس میں گرفتار ہوئے. لیکن آپ یہاں پہ ایک اور چیز کو آپ غور کریں گے کہ جب ان کے قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھئی ان کے ساتھ کیا کریں؟ نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، حالانکہ وہ مشورہ نہ بھی کرتے تو اللہ کی وحی براہ راست ان کے پاس آتی تھی، انہیں مشورہ لینے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. اس کے باوجود اپنے بلال سے پوچھتے، اپنے عمار سے پوچھتے، اپنے عبداللہ ابن ام مکتوم سے پوچھتے، اپنے ابوبکر صدیق سے پوچھتے، اپنے عمر فاروق سے پوچھتے، اپنے عثمان ذی النورین سے پوچھتے، اپنے علی المرتضیٰ سے پوچھتے، اپنے حسن حسین سے پوچھتے، اپنے صحابہ سے پوچھتے، سب سے پوچھتے. بتاؤ بھئی کیا کریں؟ 70 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں، ان کو مار دیں، ان کو بیچ دیں، یا کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ تلوار مجھے دیں اور میں سب کی گردن اڑا دیتا ہوں. آپ کا مخالف ہو، آپ کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے قرآن کا دشمن ہو، میں اس کو نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا اور بھائی کچھ اور صحابہ نے رائے دی. حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول، یہ آخر ہمارے شہر کے لوگ ہیں اور آگے مختلف جگہوں سے ان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی ریلیشن بھی ہے، تو یوں کریں ان سے معاوضہ لے لیں، قیمت لے لیں، معاوضہ لے لیں اور ان کو آزاد کر دیں. یہ واقعہ، یہ مشورہ ہو گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فیصلہ بھی فرما دیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل نے کہا کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا، درختوں تک پہنچ گیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، شاورہم فی الامر، قرآن میں ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی جی صحابہ سے مشورہ کیا کیجئے. تو چونکہ مشورے کی سنت آپ نے زندہ کی، مشورے کا حکم آپ نے زندہ کیا، اس کی وجہ سے درختوں تک آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا. اب یہ جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے خود کچھ چیزیں کہہ دی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک،
اس میں تو خود ان کے لیے بھی ایک قسم کا ایسا پیغام ہے کہ پیارے نبی جی آپ کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ نے مشورے سے کیا تو لہٰذا ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ بلکہ پھر وہ جو ان سے معاوضہ لیا گیا، فدیہ لیا گیا ان سے، وہ فدیہ کھانا بھی حلال تھا، سب نے کھایا بھی، استعمال بھی کیا، پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ ہوا ہے۔ بتایا کیا گیا کہ آپ کتنی ہی بڑے انسان کیوں نہ بن جائیں، اپنی جماعت سے، اپنے لوگوں سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے آپ مشورہ ضرور کیا کریں۔ اللہ کا حکم بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے۔ تو سامعین، یہ تھا جنگ بدر کا کچھ خلاصہ کہ اس میں ایسے ہوا تھا۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے جو اسی پارے میں دوسری صورت ہے، اس صورت کا نام ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کے دو نام ہیں، سورہ توبہ، سورہ فاضحہ۔ توبہ کا تو مفہوم آپ کو پتہ ہی ہے کہ توبہ کرنا، کیونکہ اس میں 3 صحابہ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک ایک مشکل ترین غزوہ تھا، دور کا سفر تھا، گرمی کا جانا تھا، سارے جا نہیں سکتے تھے، تو اس میں کچھ لوگ انہوں نے عذر کیا، چھٹی لی، آپ سے رخصت لے لی، رہ گئے، خاص طور پہ منافقین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین بہت سارے آ گئے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، بلکہ بعض منافقین نے ایسے بھونڈے قسم کے اپنے عذر بیان کیے۔ ایک آیا اور وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، رومیوں کی عورتیں بہت گوری ہوتی ہیں اور میں بہت کمزور آدمی ہوں، کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جاؤں اور میں پھسل جاؤں، تو مجھے آپ رخصت دے دیں۔ یعنی اس قدر مال غنیمت لینے کے لیے آگے آتے ہیں۔ کوئی اور دنیاوی فائدہ ہو تو سب سے آگے آئیں گے، لیکن جب مشکل کے وقت ہوگے تو بھاگ جائیں گے۔ اس صورت میں ویسے تو احکامات کئی سارے ہیں، لیکن 2 چیزیں بڑی خاص ہیں، 2 چیزیں بڑی مین ہیں، 2 چیزیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ مشرکین کے ساتھ جہاد، ہاں مشرکین کے ساتھ جہاد ہے کہ کرنا ہے۔ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین کے ساتھ آپ قتال کیے، ان کے ساتھ آپ قتال کریں جیسا کہ وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے لیے تو یہ حکم ہے، لیکن منافقین کو بھی نہیں چھوڑا اس میں۔ وہ چاہے مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ یہود اہل کتاب ہوں، بنو قریظہ ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنو نذیر کے لوگ تھے، مشرکین مکہ ان اور مدینہ منورہ کے منافقین ان اہل کتاب کے ساتھ مل کے بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام بعض مفسرین نے سورہ فاضحہ، رسوا کر دینے والی صورت، ذلیل کرنے والی صورت، یعنی وہ منافقین جو در پردہ طرح طرح کی سازشیں، اسکیمیں اور جو ہے وہ طرح طرح کی تخریب کاریاں اور دہشت گردیاں کرنا، ان منافقین کے پردے چاک کیے اس صورت نے، اور ان کے چہروں سے نقاب کو اٹھایا تو اس صورت نے اٹھایا۔ اسی لیے منافقین ڈرتے رہتے تھے کہ ہمارے اندر کی حال کی خبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو ہی نہ جائے، اور آپ اکثر یہ پردہ اٹھاتے بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر اس صورت میں وہ بہت سارے منافقین، چونکہ غزوہ دور کا تھا، مشکل تھا، آسان نہیں تھا، تو وہ خود ہی ان کے بھرم کھل گئے، سامنے آ گئے۔ تو مشرکین سے قتال کا حکم اور منافقین سے برات کا حکم۔ پھر اسی صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جتنے معاہدے آپ کے ہوئے ہیں، کچھ مشرکین کے ساتھ ہوئے ہیں، یا یہ جو یہود ہوئے ہیں اہل کتاب کے ساتھ ہوئے ہیں، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ سارے معاہدے آپ ختم فرمائیں، کیونکہ معاہدے کی آڑ میں یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ارشاد فرمایا آج کے بعد سارے معاہدے ختم، اگر تم شرارت کرو گے ہم تمہیں ماریں گے، تمہیں پکڑیں گے، تمہیں سزا دیں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہوگا تو جزیہ دے کے رہنا ہوگا، کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور وہ 3 صحابہ کرام جو اس صورت میں جو پیچھے رہ گئے تھے، 2 تو عمر کی وجہ سے اور گھر کے تقاضوں کی وجہ سے، اور ایک جو تھے وہ ذرا صحت مند تھے، مشہور واقعہ ہے، احادیث میں ملتا ہے، ان کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ اور اس کے بعد مختلف انبیاء کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جی، اور قوم لوط کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، اور قوم مدین، اصحاب مدین کا تذکرہ اس میں ہے، وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اس میں آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے، منافقین کے سردار فوت ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فوتگی پہ چلے گئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے،
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں تو اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہوں، میں دعا مانگوں گا۔ تو جنازہ تو آپ نے پڑھا دیا، لیکن ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اس منافق کا جو اس کا آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ اس کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں اللہ پھر بھی اس کو نہیں بخشے گا۔ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی اس کو نہیں بخشے گا۔ ہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں کہا اللہ کے رسول نے کہ جو تم کہہ رہے تھے اللہ نے وہی کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي۔ پیارے نبی جی آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، جنازہ چھوڑیے آپ نے کسی منافق کی قبر پہ بھی نہیں کھڑا ہونا۔ سامعین یہ مختصر خلاصہ تھا پارہ نمبر 10 کے اس حصے کا، ان آیات کا، سورہ توبہ کی ان مبارک آیات کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں ان کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی اطاعت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سرکار نے فرمایا، جو کیا، جو کہا وہ سب ہمیں حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا اگلی مجلس کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔